وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ آپ کو منصف کیوں بناتے ہیں؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات موجود نہیں ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، آپ کے پاس کیوں فیصلہ کروانے آتے ہیں؟ تورات میں سارے احکامات موجود ہیں، کریں نا فیصلہ۔ وہ اس لیے کہ تورات میں جو فتوے لکھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ہوتے تھے، تو وہ چاہتے تھے حضور علیہ السلام کوئی ہمارے حق میں کوئی سافٹ فیصلہ کر دیں گے تالیف قلب کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ثم يتولون من بعد ذلك، لیکن انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے روگردانی کر دی، تورات میں احکام موجود تھے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن حقیقتاً ایمان والے نہیں ہیں، چاہے یہودیوں کے بارے میں ہو یا منافقین کے بارے میں۔ منافقین بھی کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے، یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ اور پیغمبروں کے ماننے والے ہیں۔ اگر ایک نبی کو نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ رسولوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جو پیغمبروں کی ہدایت میں سے کچھ بھی حصہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ صرف دعوے دار ہے، حقیقتاً وہ ایمان والا نہیں۔ تو سر اس کو ذرا مسلمانوں پہ بھی فٹ کر لیں کہ مسلمان بھی جو اپنے مرضی کا دین کا حصہ ماننا چاہتے ہیں اور باقی کا چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا دین تو وہ ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے یہ ٹوٹل پیکج ہے، جس نے لینا ہے وہ لے لے، نہیں تو دفع ہو جائے۔ وہ تو بڑے سخت لفظ بولا کرتے تھے، اور واقعی قرآن کی دعوت کی جو سختی ہے وہ یہی ہے۔ اب اگلی آیات جو ہے نا جی بڑی کریٹیکل آیات ہیں، آیت نمبر 44، پھر اس کے بعد 45 اور ایون 46 اور 47 تک۔ بڑے گاڑے فتوے ہیں اللہ کے، لیکن وہ ایک نشست میں ہی کور کرنے کا اس کا مزہ ہے، وہ میں کرکرا نہیں کرنا چاہتا۔ اگلی دفعہ قرآن کلاس میں وہ تینوں آیات اور بڑی کریٹیکل آیات ہیں، خصوصاً جو آج کل خلافت کے دعوے دار لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے، وہ ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے تورات کا ذکر کیا، اس کے بعد انجیل کا ذکر کیا، پھر قرآن کا ذکر کیا، اور تینوں کے ساتھ تین گاڑے فتوے لگائے۔ پہلا فتویٰ لگایا تورات کا ذکر کرنے کے بعد وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو ہم نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو ایسے لوگ کافر ہیں، یعنی جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ پھر اگلے آیت کے اندر آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو ہم نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ پھر ظالم ہیں۔ پھر جا کے آگے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسے لوگ پھر فاسق ہیں، یعنی اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ اب یہ تین آیات ہیں، اسی کی بنیاد پہ وہ جہادی تنظیمیں بھی اپنا معاملات لے کے چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاکستان کا جوڈیشری کا نظام درست نہیں ہے، لہٰذا یہ حکومتیں کافر ہیں، یا رہنے والے بھی کافر ہیں، اور جو تھوڑے سافٹ ہیں وہ کہتے ہیں انڈر پروٹیسٹ رہیں، آپ کوشش کریں، اور اپنی کوششیں ان کی اتنی ہوتی ہیں اے سی والی گاڑیوں میں، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے دجال کے اوپر کلپ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں 25-25 ہزار کی کرسیوں پہ بیٹھ کے، اور آپ کو کہتے ہیں کفر کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، کفر کے نظام کی کرسی میں بیٹھے ہوئے، کفر کے نظام کے قالین پہ بیٹھے ہوئے، کفر کے نظام کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے، انٹرنیٹ اس نظام کا، اور اس میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو بیلنس بات کرنی چاہیے، ہم گراس روٹ لیول سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہی دعوت کا طریقہ ہے، یہی پیغمبروں کا طریقہ ہے، بجائے لوگوں کو صرف زبانی کلامی بات کرنے کے صحیح پیٹرن کے اوپر معاملات کو لے کے چلا جائے۔ تو یہ تین آیات میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، محو کر دے، ہمیں کتابوں سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔